اب یہ کہ پھولوں کے سیج پر تو ہر ایک کو نیند آ جاتی ہے، تھوڑا کانٹوں کی بہاڑ سے بھی دامن الجھے گا تو پتہ چلے گا تو کام کیسے ہوتا ہے۔ کہ مگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی۔ تصور میں کربلا گھما دینا چاہیے اس کو، کربلا میں گھماؤ۔ اوقات زندگی میں تکالیف آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نوکری چلی جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دین کا کام کرنے والا شخص ہے وہ سمجھتا ہے، وہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام بھی کر رہا ہوں، میرے پہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں۔ اس طرح وہ دین سے تھوڑا تھوڑا دور ہو جاتا ہے، وہ دینی کام سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں ان مشکلات جب آئیں، تکالیف آئیں، زندگی کے معاملات میں ایسی پرابلمز آئیں تو کیسے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اور کیسے ان اسلامی بھائی کو سمجھانا چاہیے کہ تکالیف تو آ رہی لیکن آپ نے دعوت اسلامی سے اٹیچ رہنا۔ تصور میں کربلا گھما دینا چاہیے اس کو، کربلا میں گھماؤ۔ کربلا مشہور کیوں ہے؟ تکلیفیں اٹھانے والوں کی وجہ سے تو مشہور ہے۔ تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے صبر کیا اور رائے خدا میں جانیں قربان کی۔ تو یوں مطلب یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے کہ بڑے بڑوں نے صبر ہی کیا ہے۔ یعنی ایک تو وہ حدیث پاک ہے کہ رائے خدا میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ حدیث کا ایک مضمون ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح آزمائشیں آئیں رائے خدا میں۔ اور اب یہ کہ ہم نے کیا قصور کیا کہ ہم کو یہ تکلیف آئی، یہ ذہن میں آتا ہے نا، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، تکلیف آ رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا۔ تو اس طرح ہے نا کہ مگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا گھبرا کر میرے پائے ثبات کو لرزش آتی ہے، پاؤں میرے ڈگمگاتے ہیں، استقامت میری جانے لگتی ہے تو یا رسول اللہ اس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے تو بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کی، بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے آپ پر، لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ تو آپ کا تصور آتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ یوں مطلب یہ کہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، کسی نے نہ گلا کیا، نہ شکوہ کیا، نہ ہمت ہاری۔ تو ہم بھی ہمت نہ ہاریں، تکلیف ہے۔ اب یہ کہ پھولوں کے سیج پر تو ہر ایک کو نیند آ جاتی ہے، تھوڑا کانٹوں کی بہاڑ سے بھی دامن الجھے گا تو پتہ چلے گا تو کام کیسے ہوتا ہے۔ اب آج میں بھی اے سی میں بیٹھا ہوں، یہ عالی شان، جب آپ لوگ کوئی نہیں تو ہم بھی نکلتے تھے کام کرنے کے لیے، تو پتہ چلتا تھا کیسے ہوتا ہے کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔